ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ سلام عرض، علیکم سلام عرض ہے۔ کچھ سالوں پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ماں جب بچوں کو نہلاتی تھیں تب کلمہ پڑھتی ہوئی پانی ڈالتی تھیں، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنا غلط ہے، اعوذ باللہ۔ اور آپ بتائیں قرآن اور حدیث کی نظر سے کہ یہ صحیح کیا ہے؟ عبد القدیر خان رائے پور چھتیس گڑھ سے سوال کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، نہانے کے سلسلے میں ہمارے آداب تو ہیں کہ انسان کو جیسے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، منہ ہاتھ دھلنا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، تو ان سب کے آداب ہیں، اور اگر نہاتے وقت ان آداب کی رعایت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر وہ نہیں جانتا یا دعا نہیں معلوم اس کو کہ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا ہے، تو اگر وہ اللہ اور رسول کا ذکر کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھے یا نہیں پڑھے کوئی حرج اگر نہیں پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہرحال کر کے ہی شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر کام کے لیے بسم اللہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو کون سی دعا سب سے زیادہ مفید ہے، یا کون سا سورہ قرآن مجید کا؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہترین یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، جی، کہ ہر صورت میں اسے ہر بلا سے اور ہر درد سے محفوظ رکھے۔ جی۔ اس کے علاوہ وہ اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اماں یعنی 30ویں پارے کی تمام سوروں کی تلاوت کرتی رہے، جی، یعنی پورا 30واں پارہ جی، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ چھوٹا چھوٹا سورہ ہے اور ہر سورے کی بڑی خاص فضیلتیں ہیں، جی۔ وہ سب اس کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی، تو یہ اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اگر رات کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو دو بوند تو کیا پورا غسل فرض ہے؟ اگر احتلام ہو جائے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، یعنی اگر اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ قطرہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے نکلا ہے، تو پھر وہ چاہے 2 بوند ہو، 1 قطرہ ہو، جیسے اگر وہ قطرہ ہے جی، تو پھر اس کو غسل کرنا واجب ہے، اور غسل کیے بغیر پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ جی، صبح کی نماز سے پہلے غسل کر لے تاکہ نماز صبح ادا کر سکے۔ لیٹ می نو واٹ از دی ریئل نیم، اوریجنل نیم آف یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ؟ دیکھیں، یزید جو ہے وہ خود عربی لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے زیادہ کرنا، جی، زیادہ یزیدو، یزید زیادہ کرتا ہے، جی، یعنی جو لغت میں اصل معنی ہے زیادتی کے معنی میں ہے جی، یزید کے، جی، جو معاویہ کا بیٹا تھا۔ جی، یہ اس کا نام اصل نام یزید ہی تھا، اس کا یزید ہی تھا، خدا کی یہ اس کا لعنت یہی ہو۔ نام اس کا۔ بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ وقت کے امام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پلیز بتائیے۔ وقت کے امام یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے، بے شک، کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو آج کائنات میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب کے سب برطرف ہو جائیں، اور زمین کے ہر گوشے پر توحید ہو، ایک خدا کی عبادت ہو، اور مومنین کو عزت دی جا سکے، اور جو ظالم ہیں انہیں نابود کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ اب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں اس وقت نہیں، تو ان کی حفاظت کی دعا کرے، امام علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کام کرے، ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا چاہیے، ان کی طرف سے نیک کام انجام دینا چاہیے، ان کی طرف سے نیابت میں قربانی کرنی چاہیے، حج اگر کر سکتا ہے تو حج کرنا چاہیے، عمرہ کر سکتا ہے عمرہ کرنا چاہیے، یہ سب سارے جو ہے وہ دعا، مومنین کو، عام مومنین کی مدد کرنی چاہیے امام علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے۔ خود سب سے بڑھ کر کے امام علیہ السلام جب آئیں گے، آنے کے بعد جو کام انجام دیں گے وہ ہے سب لوگوں کو راہ راست کے اوپر لانا، ان میں سے ایک یہ کہ گناہوں سے دور رکھیں گے، واجبات سے قریب کریں گے۔ تو آج ہم خود اسی وقت سے گناہوں سے دور ہونا شروع کر دیں اور واجبات سے قریب ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ خود امام علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ اللہم عجل ولیک اللہم الفرج۔ عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جزاک اللہ for acknowledging my queries regarding meher and replying without wanting to give impression of being argumentative. I request reply to some still unanswered aspects of the said issues.
Why did our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam choose to convert the meher of his daughter Fatima salamullah alaiha into dowry? What message the Prophet sallallahu alaihi wasallam meant to convey? Hikmah and Sunnah? I asked this in the life of an experience where I saw bride's affording father asking the groom meher amount to be paid to him as per the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. My understanding of the message from Sunnah is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized that the dowry is the responsibility of the groom, especially if the bride's father is financially weak. یہ سوال اگر میں ناظرین کے لیے ترجمہ بہتر ہے یا اس کو ٹھیک، یعنی اس سلسلے میں جو پوچھا کہ مہر جو ہے وہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں جو ہے وہ لڑکے سے لے کر کے لڑکی کے جہیز کے طور سے دیا، اور آیا یہ مصلحت ہے، سنت ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور آپ نے جو بھی کیا اس زمانے میں، وہ اس زمانے کا عمل قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت ہے۔ جی بے شک، جیسے عمل انجام دیا وہی اسی شکل میں لوگوں کے لیے بھی ثواب اور حکمت کا سبب قرار پائے گا۔ آپ نے پہلے ہی مرحلے میں گویا یہ رسم جاری کر دی کہ جب لڑکی کی شادی کی جائے، اس کا عقد ہو، تو مہر جو ہو، چونکہ مہر لڑکے کو دینا ہے، تو جب لڑکے کو مہر دینا ہے تو اس سے وہ مہر لے کر کے لڑکی کے سامان کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ لڑکی کے پاس تو اس کا اپنا ہے نہیں، اس کا جو سامان ہوگا وہ مہر سے ہوگا، اور مہر ہے واجب لڑکے کو دینا، تو اس لیے لڑکے سے لے کر کے لڑکی کے سامان کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہی روش رسول اللہ نے اختیار کی، مصلحت یہ تھی کہ یہاں لڑکی پریشان نہ ہو، اور جو مہر واجب ہے لڑکے کو دینا وہ اسی وقت ادا کر دے تاکہ وہ بھی اپنے فرض سے ادا ہو جائے۔ یہ طریقہ اگر شادی میں رائج ہو جائے جو رسول اللہ نے رائج کیا ہے، تو آج نہ کوئی لڑکی والا نہ لڑکے والا کسی طرح کی پریشانی مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ عین عمل سنت ہے، اور یہ یاد رکھیں بلکہ سنت ہے اس لیے کہ اس کے اندر حکمت پائی جاتی تھی، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس میں حکمت پروردگار نہ ہو۔ تو اگر آپ نے یہ پہلے انجام دیا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر حکمت یہی پائی جاتی تھی کہ حکمت ہے، حکمت ہی سنت رسول اللہ کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہم قوالی کی محفل رکھتے ہیں، ہماری ووڈ ورک کی شاپ ہے، اس شاپ میں اچھا بیپار ہونے کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں وہ سب خرافات اور فضول چیزیں ہوتی ہیں، ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ آپ اہل بیت علیہم السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کوئی اور جشن رکھ لیجئے، نعت رکھیے، نعت رکھ لیجئے، قصیدہ خانی رکھ لیجئے، مسلمانوں کو بلا کر کے جو وہاں پر ہیں یا جو غریب ہیں، آپ ان کو بلا کے ان کو پیغمبر کے نام سے، پنجتن کے نام سے آپ ان کو کھانا کھلا دیجئے، یہ اچھا عمل ہوگا، برکت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈھول تاشے نہیں بجائیے۔ جی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ Can we wear green sole shoes in our feet? As per Islam, we are suggested not to wear green color on our feet as it's a Kaaba cloth. Can you tell me? I have to cut Umrah kafara goats who can eat this meat besides یہ کئی سوال ایک ساتھ میں ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہرے رنگ کی جوتی جس کا تلوہ بھی ہرا ہو، چونکہ ان کے مطابق کعبے کا پردہ سبز ہے، سبز نہیں ہے، سیاہ ہے، بلکہ سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا جو ہے وہ بھی خضرا، خود بھی جو ہے وہ امامہ بھی سبز لگاتے تھے کبھی کبھی، تو نہیں صرف کوئی حرج نہیں ہے، جوتے کا یا اس کا تلوہ شول ہرے کا کلر کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی کعبے کے پردے سے نہ شباہت ہے اور نہ ہی یہ اس کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ عمرے یا حج کے وقت میں جو کفارہ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے، کیا وہ کھا سکتے ہیں یا صرف غریبوں کو اس کو تقسیم کرنا ہے؟ اس کو غریبوں میں ہی دینا چاہیے، یعنی جو کفارہ آپ کے حج میں کسی
عنوان سے واجب ہوا ہے تو اسے آپ غریبوں میں خود نہیں کھا کھلائیے۔ سکتے نا؟ نہیں، غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے کفارے کا مطلب کفارہ، یہ- ہاں کفارہ آپ دے رہے ہیں دوسروں کو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمارا گاؤں گنٹکل، ہمارا سوال 3 مہینے کا لڑکا ہے، اس کا نام ہے عباس علی، وہ بہت ستاتا ہے، بہت روتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت ضد کرتا ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں وہ دعائیں تو ہیں لیکن رونے کی حکمتیں بھی ہیں، بچوں کو رونا بھی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے اس سے، لیکن بہت زیادہ اگر بچہ رو رہا ہے اور کسی طرح سکون نہیں پاتا ہے تو قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کے لیے کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی اگر تلاوت کرے یا کسی پانی پر جو وہ پڑھ کے دم کر کے اسے پلائے یا لکھ کر کے اس کے گلے میں بھی اگر آویزاں کر دے تو اس کو سکون ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم فرام حیدرآباد۔ My question is that is it necessary for us to sacrifice an animal before we start construction of a new house or at the time of laying foundation of a new house؟ کیا نیا گھر بنانے کے وقت یا فاؤنڈیشن رکھنے کے وقت قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں آداب ہے اور مستحب ہے کہ ولیمہ انسان کو 2-3 موقع پر کرنا چاہیے، تو اگر نیا گھر لیا ہے تو ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نلگونڈا تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام اسرا انجم شریف۔ میرا مسئلہ ہے میری شادی کے 4 سال ہوئے، میرے ہسبینڈ آندھرا پردیش کے گنٹور میں جاب کرتے ہیں، مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ حیدرآباد میں گزارنا پڑتا ہے۔ میرے ہسبینڈ اپنی بیوی اور بچے کی ذمہ داری سے منہ پھیرتے ہیں، میرے ساس سسر میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں کو خاندان کے بٹھا کے فیصلہ کریں اور بات کریں، اور یا پھر وہاں کے جو مقامی عالم دین ہیں یہ مسئلہ ان تک لے جائیں، اس لیے کہ یہ فیملی میٹر ہے اور بہت سی باتیں جو سامنے نہیں ہیں وہ سامنے آئیں گی اس طرح سے تاکہ فیصلہ صحیح ہو سکے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکل کو دور کرے اور انہیں آپ کی طرف اور بچوں کے خیال کرنے کی طرف توجہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میرا سوال ہے کہ میرے اتنی کوشش کرتی ہوں پر پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، اور ایسا لوگ کہتے ہیں کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں پورا نہیں ہوتا، ایسے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی اس طرح کو کوئی سوال آیا تھا تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر کسی کو کامیابی نہ ملتی ہو اور کام کرنے کے لیے نکلتا ہو اس میں پیش رفت نہ ہو، کم توفیق ہو، تو اس کے لیے برابر اور کثرت سے سورہ شمس کی تلاوت ہے۔ اگر سورہ شمس کی تلاوت کرے تو اسے رزق میں بھی، کام میں کامیابی، عمل میں اس کو ضرور حاصل ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں، نسرین خاتون۔ سوال ہے آپ تو فون نہیں اٹھا رہے ہیں، عورت مزار جا سکتی ہے؟ یا سوال مجھے پوچھنا ہے، فون جو ہے یہاں کوئی اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ مشین لگی ہوئی ہے، جب ٹیلی فون آپ کا لگ جائے 24/7 کبھی بھی آپ فون کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، جب فون لگ جائے بیپ کی آواز کے بعد اپنا سوال درج کر دیجئے، وہاں کوئی بیٹھا نہیں ہوتا، مشین ہے وہاں پر، تو انشاءاللہ بھیا آپ فون کیجئے، ابھی آپ کیجئے، دیکھیے لگ جائے گا آپ کا فون۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا عورت مزار یعنی قبر وغیرہ پہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر واقعی جو جس مزار پہ جا رہے ہیں اگر وہ خداوند عالم کے نزدیک محترم ہے اور صاحب ایمان اور اللہ، رسول اور اہل بیت اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتا تھا، عمل درست ہے، تو ان کے مزار پہ جانے میں عورت یا مرد کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جا سکتے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں مہاراشٹر سے ہوں، میرا سوال یہ کہ میرے دادا نے اپنی بہن اور بھانجی کو گولڈ کی جیولری دی تھی، لیکن ان کی بہن اور بھانجی نے وہ جیولری گروی رکھ دی، تو اس زیور کو میرے دادا نے 2 سال کے بیاج کے ساتھ چھڑوا کر پوری رقم چکا دی۔ اب وہ جو داگینہ ہے، زیورات ہیں، دادا کے پاس ہیں، اس بات کو 10 سال بیت گئے ہیں، اب ان زیورات کا کس کا حق ہے؟ دیکھو اس کا جو مالک ہے وہ زیور تو بہرحال اسی کا ہے، رہ گیا مسئلہ کہ جو اس کی اضافی رقم ہے اس پر اس سے مصالحت کر سکتے ہیں تاکہ وہ رقم دے کر کے مالک تک وہ اصل زیور پہنچ جائے۔ یہ صورتحال اس کی ہے کہ جو اس کا اصل مالک بہرحال وہ اس کا مصالحت کر کے جو رقم اضافی دی ہے انہوں نے ان کو دے دے اور وہ اپنی زیوری لے لے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
I'm Aisha Sayyed from Bengaluru. سنی اور شیعہ مسلم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ جی فرق یہی ہے کہ شیعہ حضرات اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو خدا کے حکم سے اپنے بعد اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں اور معین کر کے گئے ہیں، نام بتا کے گئے ہیں، جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے بعد ان کی 11 اولاد، ایک کے بعد ایک باقاعدہ یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ من جانب خدا رسول اللہ نے اعلان کیا ہے. لیکن اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنی زندگی میں کسی کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے، یہ کام امت کے حوالے کیا ہے، جس کو چاہے بنا لے وہی خلیفہ ہو جائے گا. شکریہ. میرا نام محفوظ عارف. عید الفطر، عید الاضحیٰ عید ہے، عید میلاد النبی کیا ہے، منانا چاہیے نہیں؟ عید میلاد النبی یعنی جشن جی ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اس دن کو برکت کے طور سے اور خوشی کے طور سے ہم مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے پیغمبر کی آمد ہوئی ہے. یقیناً جب آئے ہیں تو اس وقت بھی دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا اور برکتیں تھی رسول اللہ کی آمد کی، تو ہم اسے یاد کرتے ہیں اور آج جشن مناتے ہیں. اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. آمد وجود ہے، اول مخلوق ہے. جی بے شک. اور خداوند عالم کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کرناٹکا سے ہوں. میرا ایک سوال ہے، مجھے سب بھی وضو کرنا ہے یا نماز پڑھنا ہے تو درمیان میں گمان آ جاتا ہے، مثلا وضو صحیح ہوا یا نہیں، یعنی شکی ہیں یہ؟ نہیں دیکھیں، جب بھی آپ وضو کریں، غسل کریں، کچھ بھی نماز پڑھیں تو آپ اپنے عمل کی طرف متوجہ رہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ہاں یقین ہو جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تب آپ کو وہاں سے بدلنا ہے، ورنہ آپ اپنے اس شک کی طرف توجہ نہ دیجیے، کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم چینل ون کو خمس کے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، تو پیسے بھیجنے کے بعد ہمیں کوئی رسید وسید نہیں مل سکتی کیا؟ بس ہماری شیورٹی کے لیے پیسے آپ کو پہنچ گئے. اور پلیز چینل ون کے آفس کا نمبر بھی ڈسپلے پر واضح کر دیں. یہ آپ کے اسکرین پہ دیکھیے نمبر آ رہا ہے، اور یقیناً آپ اپنا پورا ایڈریس اگر چیک کے ساتھ میں یا پیمنٹ کے جو آپ موڈ ہے اس کے ساتھ میں پورا ایڈریس اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کو یقیناً رسید بھی یہاں سے ضرور ملے گی. بہت بہت شکریہ. چینل ون کی اسی طرح مدد کرتے رہیے. یہ آپ کے عطیات، آپ کے ڈونیشن سے ہی چینل ون چل رہا ہے اور پیغام انسانیت دنیا تک پہنچا رہا ہے. کل میری سسٹر کا سوال لینے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ کا چینل سچ بہت اچھا ہے. الحمدللہ چینل ہمارا نہیں، آپ کا چینل ہے. آپ سنتے ہو سب کی پریشانی اور اس کا حل بھی بتاتے ہو. ریئلی اٹس اے گڈ جاب. گڈ مارننگ جی. السلام علیکم جاوید جی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ. میری امی کا نام کنچن سالوے ہے. ان کی طبیعت ہمیشہ ٹھیک نہیں رہتی ہے. میڈیکل رپورٹس تو سب نارمل آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اندرونی بیمار رہتی ہیں، اس لیے ہم سب بہت فکر میں رہتے ہیں. پلیز مولانا صاحب کچھ ایسا دعا بتائیے، وظیفہ بتائیے جس سے کہ راحت ملے. آپ کے چینل سے ہر مسئلے کا جواب ملتا ہے. شکریہ. میں آپ کی شکر گزار رہوں گی. میں فرائیڈے تک انتظار کروں گی. بہت بہت شکریہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ملک جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، اور چینل ون جو پیغام انسانیت پہنچاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے. آپ کا سوال آنا، ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں، بہت بہت شکر گزار ہیں. آگا کوئی بتا دیجیے. جی دیکھیں، اس سلسلے میں اپنی والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے روزانہ ایک جتنی مقدار میں بھی ہو سکے کسی غریب کو صدقہ دے دیں. کوئی چیریٹی کریں. چیریٹی کریں، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 2 روپیہ، جو حیثیت ہو سکتی ہے. اگر وہ دے دیں تو اس کے عوض میں انشاءاللہ ان کو سکون ملے گا اور ان کی صحت اچھی ہو جائے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. I wanted to ask a question. I read in Sayyid Ali Sistani Hafazallah Ta'ala Auzi ruling number 2412 that if a married person does zina, astaghfirullah, they both can't do nikah and become mahram to each other. What if they do tawbah and then do nikah?
یعنی اگر شادی شدہ شخص زنا کرے علیہ باللہ تو پھر یہ کیا حکم ہے؟ شادی کیا توبہ کر رہے ہو پھر نکاح دیکھیں کر سکتا ہے؟ شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی سزا رکھی گئی ہے اسلام میں کہ اس کے لیے جو ہے وہ آسان نہیں ہے بخشش. لیکن اب مسائل الگ الگ ہیں اس کے کہ یعنی اگر کوئی فرض کر لیجئے کسی نامحرم نے کسی شادی شدہ عورت سے اگر یہ ریلیشن قائم کیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گا کہ اگر اس کا شوہر طلاق دے دے اور وہ مرد جس نے یہ کام کیا ہے اس سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہوگا. جی بے شک. یہ کام جو ہے وہ یہ. لیکن اگر خود شادی ہے شوہر بھی ہے اس کا اور وہ جا کر کے اگر خدا نخواستہ اس طرح کو کوئی کام کرتی ہے تو یقیناً یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے. اس کا رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر آسان کام نہیں ہے کہ توبہ سے اس گناہ کو جو خدا سے بخشوا لے بلکہ بہت بڑی سزا ہے. اگر ثابت ہو جائے تو اس کے لیے قتل ہے اور سنگساری ہے تبھی جو ہے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہر ایک کو بچائے محفوظ رکھے. سر پلیز لیٹ می نو دی اسلامک نیم آف دی کیلنڈر بیفور ہجری. ہجرت سے پہلے ہجری کیلنڈر سے پہلے کیا اس میں دیکھیں اس کے پہلے جو ہے وہ عام الفیل بھی استعمال کیا جاتا تھا. جیسے کعبے کے اوپر ابراہا نے حملہ کیا تھا تو اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں تو اس سے بھی ایک تاریخ شروع ہوئی تھی. لیکن جب رسول اللہ نے ہجرت کیا اور اسلام باقاعدہ آ گیا اور تمام چیزیں اسلامی طور سے انجام پائی جانے لگی تو پھر لوگوں نے اس تاریخ کو بھی چینج کر دیا کہ کیوں نہ ہم اسلام میں اپنے رسول سے نسبت دے کر کے کوئی تاریخ معین کرے. تو اس لیے جو وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے ہجرت سے جو ہے تاریخ اسلام کو مرتب کیا گیا. یہ جب ہجری کیلنڈر ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات سلام کے عرض خدمت یہ ہے کہ مجھے یہ بتانے کی زحمت کریں میری 2 بیٹیاں ہیں دونوں گانوں کی بہت شوقین ہیں. ہم دونوں یعنی ماں باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی. مارا بھی ایک 14 سال کی ہے دوسری 16 سال کی عمر کی ہیں. کوئی دینی تعلیم سے متعلق پروگرام آتا ہے تو کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں. اب ہم انہیں کیسے راہ حق پر لائیں کوئی تدبیر بتا دیجئے. سید ظہیر اتراکھنڈ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں اس سلسلے میں دیکھیں اسی لیے تربیت کے بہت سے اصول بتائے گئے ہیں کہ جس کو پہلے سے رعایت کرنی چاہیے تاکہ یہ بات اتنی آگے نہ چلی جائے کہ واپس لانا اس کے لیے مشکل ہو جائے. یہاں پر ان بچیوں کو گانے اور غنا کے جو عذاب اور جو برے اثرات ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں کہ خدا نے کس طرح سے ایسے لوگوں کو جہنم میں جلانے اور عذاب جہنم سے ڈرایا ہے. قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے ان کی طرف توجہ دے تو یقیناً دل پہ اثر ہوگا اور وہ چھوڑ دیں گی اور انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. ایک سوال ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ کوئی طریقہ بتائیے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. میں مسلمان ہوں ایک مسلمان لڑکی سے لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو کس طرح سے میں ان کو راضی کروں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے. دیکھیں کوئی اس کی صورتحال کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ راضی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کا الگ مسئلہ ہے. اگر رشتے نہیں ہیں تو ایک دوسری چیز ہے. تو اس سلسلے میں والدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر بالغ ہو گئے ہیں اور شادی کے لائق ہو چکے ہیں تو اس سلسلے میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور شادی کر سکتے تھے اور رکاوٹ ماں باپ کی طرف سے ہے تو اس گناہ کا سبب اور گناہ کا بار والدین کی طرف جا سکتا ہے ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی مصلحت نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں ایک سنی ہوں اور جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائیں گے تو ساری مسلم امت ایک ہو جائے گی. کیا ایک ساتھ میں رہے گی؟ بے شک یعنی ساری نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ بلکہ انسانیت. اس لیے کہ امام زمانہ یا حجت خدا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے
ہادی نہیں ہیں بلکہ کائنات کے ہادی ہیں، ذروں کے ہادی ہیں، تمام مخلوقات کے ہدایت کرنے والے ہیں۔ تو نہ صرف مسلمان اور مسلم امہ بلکہ انسانیت امام علیہ السلام کے اس انصاف پسند حکومت میں چین و سکون سے ایک ساتھ مل کر کے رہے گی، اور ایک خدا کی عبادت ہوگی پوری زمین کے اوپر، کہیں شرک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ اس حکومت میں کام کرنے والوں میں اور امام کے طرفداروں میں شمار کرے۔ الہیہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سوالات کے جوابات دیے اور شریعت کی روشنی میں جس پر یقین ہے مجھے کہ ہم سب عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام اور ہر پروگرام آپ یوٹیوب پہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مسلسل چینل ون ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔